أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات عزیزان محترم، نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، قانون ابدا، وہ خلق کرتا ہے۔ دوسرا قانون ہے قانون اعادہ، اور دوہرا دوہرا کر بار بار اس تخلیق کو اس دنیا میں بھیجتا رہتا ہے۔ پوری کائنات کا نظام اسی قانون ابدا اور قانون اعادہ پر چل رہا ہے، اور زمین و آسمان اپنی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ میں نے آیات بار بار پڑھی اور ان آیات کو ذرا سا آگے بڑھا دینا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ سورج اپنے معین راستے پر چلا جا رہا ہے اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند اپنی منزلوں پر گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب کے اعلیٰ اسم کی، جس نے خلق کیا، بہترین بنایا اور تقدیر معین کی۔ تقدیر دیکھ رہے ہو نا، تقدیر معین کی۔ ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر شے کی تقدیر معین کی ہے۔ تو اب یہ لفظ بار بار قرآن نے استعمال فرمایا کہ ہم نے تقدیر معین کی، ہم نے تقدیر معین کی، ہم نے تقدیر معین کی۔ انسان کی منزل پر یقیناً تقدیر کا دخل تو ہے، لیکن اس کے ساتھ پروردگار نے تدبیر بھی رکھی، یعنی تقدیر ان مرحلوں میں ہے جن مرحلوں میں انسان کے وجود کی بقا شامل ہے۔ مثلا میں عرض کر دوں اور منزل تمہید آسان ہو جائے، دیکھو بھائی، میں اپنی پیدائش کا وقت معین نہیں کر سکتا، یہ میری تقدیر میں تھا کہ میں کب پیدا ہو جاؤں،
میں اپنی موت کا وقت معین نہیں کر سکتا اور نہ اپنے اوپر موت طاری کر سکتا ہوں. صحیح ہے نا؟ ورنہ خودکشی حرام نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو نا؟ تو نہ پیدائش کا وقت انسان معین کر سکتا ہے، نہ موت کا وقت معین کر سکتا ہے، نہ اپنی شکل معین کر سکتا ہے، نہ اپنی صورت معین کر سکتا ہے، نہ اپنے قد و قامت کو معین کر سکتا ہے، اور نہ اسے معین کر سکتا ہے کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہو. یہ سب تقدیر. اچھا پھر تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ کہ جن کاموں کا مدار ہے جزا و سزا پر وہ تمہارے اپنے ہیں. جن کاموں پر سزا ملے گی یا جزا ملے گی وہ تمہارے اپنے ہیں، اور جن کاموں کا تعلق سزا و جزا سے نہیں ہے وہ ہے تقدیر. یہ ہے فلسفہ تقدیر. اچھا بھائی فلاں صاحب کی تقدیر بڑی اچھی ہے، بہت بولتے ہیں آپ، مقدر بڑا اچھا ہے ان کا، خوب رشوتیں لے رہے ہیں اور اچھے پیسے ہیں ان کے پاس. اور اگر کوئی غریب ہے ان کا بھی مقدر خراب ہے، تو یہ مقدر کا لفظ جو ہے وہ فیشن آف دی ڈے ہے. یہ لفظ تھوڑا سا رک جاؤ، تمہید میں تھوڑا سا وقت تو لینا ہی ہے نا. یہ فیشن آف دی ڈے. اچھا بھائی لڑکا امتحان میں کامیاب ہو گیا، کہنے لگے کیوں نہ کامیاب ہوتا، جم کے محنت کی تھی، راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرتا تھا، کامیاب تو ہونا تھا. اور خدا نہ خواستہ کہ لڑکا ناکامیاب ہو گیا، کب وہ محنت تو بہت کی تھی، مقدر خراب ہو. ہے تو یہی. میں تو بہت قریب ہو کے تم سے باتیں کر رہا ہوں نا، تمہارے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں. اس نے بڑی محنت کی تھی لڑکے نے، لیکن مقدر خراب تھا، فیل ہو گیا. تو تدبیر و تقدیر کے اس مرحلے پر اس بات کو یاد رکھنا کہ جو تمہاری تخلیق میں شامل ہے وہ تقدیر ہے، جو تمہارا عمل ہے وہ تدبیر ہے. اب تقدیر دو بڑے مشہور واقعے ہیں امیر المومنین کے، اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو تمہاری خدمت میں سرسری طور پر بیان کرتا ہوا گزر جاؤں تاکہ آگے کا مرحلہ آسان ہو جائے. تو عجیب مرحلے فکر ہے. علی تقدیر بیٹھے دینا اور تدبیر، یہ دونوں تمہیں ذہن میں محفوظ ہیں. علی مسجد کے دروازے پہ آئے، گھوڑے سے اترے، اپنے گھوڑے کی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دے دی کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، ذرا سی حفاظت کر. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے مومن کا کہ گھوڑے کی حفاظت کر. ادھر علی گئے نماز پڑھنے کے لیے، ادھر وہ شخص جس کے ہاتھ میں لگام دی تھی اس نے لگام نکالی اور لے جا کر بازار میں 2 درہم میں بیچ دی. جب علی آئے تو گھوڑا کھڑا ہوا تھا، لگام غائب تھی. 2 درہم نکالے، قمبر کو دیے، کہا کوئی لگام خرید کے لے آؤ. قمبر گئے اور وہی لگام وہی لگام خرید کے لے آئے. علی کہنے لگے کہ بڑا مقدر کا خراب ہے، وہ شخص جس نے میری یہ لگام جا کے بیچ دی تھی، میں نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھ کے واپس آؤں گا تو حفاظت کی اجرت میں اسے 2 درہم دوں گا. گھوڑے کی حفاظت کی اجرت میں میں اسے 2 درہم دوں گا. یہ میں نے نیت کی ہوئی تھی. بھائی توجہ رکھنا، مجھے کہ اب تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی تقدیر تھی کہ اسے 2 درہم ملیں گے، اب یہ اس کی تدبیر ہے حرام سے یا حلال سے. برائے خوشنودی قائم آل محمد باوال ولن سلام. بہت مشہور واقعہ ہے اور میں نے فقط تدبیر اور تقدیر کو سمجھانے کے لیے تمہاری خدمت میں پیش کیا. اچھا بھائی اس سے زیادہ مشہور واقعہ تاکہ میں آگے جانے میں سہولت محسوس کر لوں. علی ممبر
کوفہ سے خطبہ دے رہے تھے اور وہ خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے انسان کو دو قسم کے رزق عطا کیے ہیں. ایک وہ رزق ہے جو انسان کمائے تو ملے اور دوسرا وہ رزق ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. مشہور ہے بات بہت مشہور ہے. رزق محدود، رزق مشروط، اسے سمجھنا. اور جن لوگوں کو ذوق ہے وہ نہج البلاغہ کے ترجمے میں جا کر چھوٹے سے خطبے کو دیکھ لیں. تو ایک وہ رزق ہے کہ انسان اگر کمائے تو اسے ملے گا اور نہ کمائے تو نہیں ملے گا. دوسرا رزق وہ ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے تو اسے مل کر رہے گا. تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی علی نے کہا کہ رزق مقصود جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ مل کر رہے گا، کسی ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج میں علی کو لاجواب کر دوں. بہت سلونی کہتے ہیں، علی بہت سلونی کہتے ہیں، تو آج میں انہیں لاجواب کر دوں. کہا اس سے بہتر موقع کہاں فراہم ہوگا، لاجواب کر دوں. اب علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے. اب وہ علی کیا جو لاجواب ہو جائے اور وہ کیا کھڑا ہو جائے 20 خطبے میں اور کہنے لگا یا علی تم مفروضات کو یقین رکھتے ہو کہ فرض کر لو. کہا مفروضات پہ یقین رکھتا ہوں. کہا تو فرض کرو کہ میں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا. کہا ٹھیک فرض کر لیا. کہا فرض کرو میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں نے اسے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا. ان کا یہ بھی فرض کر لیا. کہا فرض کرو کہ میں نے تالا مار دیا کمرے کے اوپر. ان کا یہ بھی فرض کر لیا. تو ٹھیک ہے بھائی فرض کرنے کے تو کہہ رہے ہو نا، فرض کر لیا. کہا اچھا پھر میں نے ایسا کیا کہ تالا لگانے کے بعد پہرے دار بٹھا دیے چاروں طرف. کا یہ بھی فرض کر لیا. کہا اچھا میں نے کمرے کو دیکھا تو اس میں جہاں جہاں سوراخ تھے ان سارے سوراخوں کو بند کر دیا، یعنی سیل کر دیا، ایئر ٹائٹ ہو گیا. سمجھ رہے ہو بات کو. اب ہر طرف سے کوئی رکھنا بھی نہیں ہے یہ کوئی چیز آ سکے. بتاؤ اگر اس کے مقدر میں رزق ہے تو کیسے جائے گا؟ یہ سوال تو ہے. لیکن وہ علی ہی کیا، اگر کسی کے سامنے رکھ دیا جائے نا تو وہ پریشان ہو جائے کہ بھائی جب ہر طرف سے بند کر دیا تو ان کو رزق کدھر سے ملے گا؟ رزق کے لیے راستہ کیا ہے جو اب تک جائے؟ مسکرائے کہنے لگے یہ بتا دے اگر موت اسی وقت لکھی ہے تو مرے گا یا نہیں؟ کہا مرے گا تو کہا جس راستے سے ملک الموت ہی جائے گا اسی راستے سے رزق بھی جائے گا. ظاہر ہے کہ موضوع کو تو سمٹنا ہے نا، اور اب بہت آہستہ آہستہ دامن وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے اور موضوع سمٹتا چلا جا رہا ہے. آج کا کچھ وقت اور اگلے 2 گھنٹے گفتگو تمام ہو جائے گی. تو اب ذرا بہت آرام کے ساتھ سنتے چلنا. تو اب مقدر وہاں کام آتا ہے. اس کا مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تھا بہت کچھ مل گیا اسے. اچھا اس کا مقدر خراب تھا. اب تم کو اگر ایک جملہ سنا دوں تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گے. شاید خوش ہو جاؤ لیکن میں تو خوش نہیں ہوا. شبلی نعمانی کا تم نے نام سنا ہے؟ بہت عالم اسلام کے بر صغیر کے بزرگ ہیں اور عالم اسلام کے بڑے مورخین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب سیرت النبی کچھ جلدیں انہوں نے لکھی، کچھ جلدیں ان کے شاگرد سلیمان ندوی نے لکھی. 6 جلدوں میں ان کی کتاب سیرت النبی کے نام سے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے. ہندوستان، پاکستان تمام وہ پائی جاتی ہے. سیرت النبی، جب سیرت النبی لکھیں گے تو پیغمبر کی تاریخ ہے، اور جب پیغمبر کی تاریخ لکھیں گے تو پھر خیبر کا ذکر تو آئے گا. ایک جملے کے لیے زیادہ دے رہا ہوں. جب وہ خیبر پہ پہنچے تو لکھنے لگے کہ قدرت نے خیبر کی فتح علی کے مقدر میں لکھ دی تھی، تقدیر میں. اب دیکھا فلسفہ تقدیر کہاں کام آ گیا بھائی، بہت توجہ رکھنا. فلسفہ تقدیر کہاں کام آیا میرے ان بزرگ کے علامہ شبلی نعمانی کہ فتح خیبر قدرت نے علی کے
مقدر میں لکھی تھی، یعنی علی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو تقدیر کا کمال ہے. بھائی اب میں کیا ان کی خدمت نہ کروں، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ بھائی فتح خیبر علی کے مقدر میں لکھی تھی، یعنی فضیلت علی کی نہیں ہے، یہ فضیلت گئی کاتب تقدیر کے اکاؤنٹ میں، ان کے کھاتے میں اضافہ ہو گیا. کاتب تقدیر لکھتا ہے جو فرشتہ. احوال شریف آ جاؤ. خوب ہستی انشاءاللہ. جناب آئیے. خوب ہستی سلامکم اللہ. نمائندے ولی فقیہ رہبر معظم کے نمائندے حضرت حجت الاسلام والمرسلین سید ابو الفضل بہاؤالدینی اپنے رفقا کے ساتھ تشریف فرمائیں. اگر ملتفی شدید استفادے هست، اگر ملتفی نشدی که خبری نیست. جناب حضرت شیخ اچھا بھائی میں کیا کہہ رہا تھا یہ بتاؤ، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں نہیں، کاتب تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیا اس فضیلت. کوئی نہیں، علی کے قوت بازو میں تو کوئی ضمیر نہیں تھا، کاتب تقدیر نے لکھ دیا تھا علی کے مقدر میں خیبر کو فتح کرنا، اس لیے علی نے خیبر کو فتح کر لیا. اچھا بھائی، تو اگر علی کے مقدر ہی کی بات ہے تو کعبے میں ولادت علی کے مقدر میں، کعبے میں ولادت علی کے مقدر میں، ذوالاشیرہ میں بلانے کے لیے جانا علی کے مقدر میں، ہجرت کی رات کو سونا علی کے مقدر میں. ایسا ہے یا نہیں؟ بدر کی فتح علی کے مقدر میں، احد کی فتح علی کے مقدر میں، خندق کی فتح علی کے مقدر میں، خیبر کا اعلان علی کے مقدر میں، محمد کا دوست کوئی بات بتائی، یعنی ساری فضیلتیں تو کاتب تقدیر نے علی کے مقدر میں لکھ دی. تو ایسا لگتا ہے کہ کاتب تقدیر بھی علی ہی کا مرید ہے، تو آپ اپنا پھٹا ہوا مقدر لے کے کہاں علی کے سامنے جا رہے ہیں؟ موضوع یہیں سے آگے بڑھ جائے تو اب تدبیر بھی ہے، تقدیر بھی ہے. اب انسان کے مرحلے میں دیکھو، فقط تقدیر صرف کائنات کے لیے، پوری کائنات تقدیر کے دائرے میں ہے، اور انسان تقدیر بھی ہے اور تقدیر بھی ہے. اور اگر سمجھ سکو تو کہنے لگا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین،
ہم نے آسمان و زمین کی خلقت کو کھیل تماشے کے لیے نہیں تمہارے سامنے پیش کیا. آسمان بنائے کوئی مقصد ہے, زمین بنائی کوئی مقصد ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسانوں, کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے؟ تو اب ایک ذریعہ ہدایت کی ضرورت تھی جو بتائے کہ اگر عبث خلق نہیں کیا تو پھر مقصد کیا ہے. بھائی اسی مقصد کو بتانے کے لیے نظام نبوت آیا. آواز بلند سلام. اسی مقصد تخلیق کو بتانے کے لیے نظام نبوت آیا. ثم ارسلنا رسلنا تترا, ہم نے اپنے رسولوں کو لگاتار بھیجا, ہم نے تسلسل اپنے رسولوں کو بھیجا اور اس شرط کے ساتھ بھیجا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. بھائی بہت توجہ ہے, اسی کے موضوع آگے بڑھ رہا ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بھائی توجہ ہے, پالیسی میکنگ جملہ ہے پروردگار کا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اگر رسول میں کوئی عیب ہوگا تو اس کی اطاعت خدا کی اطاعت میں ہوگی. بھائی سنو, آواز بلند سلام. بھائی توجہ رکھنا. اب وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے پر آج تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی تو اب اطاعت کرو رسول کی, اور وہ اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. اب بتاؤ اطاعت خدا کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. بھائی توجہ رکھنا, نوجوانوں کو مخاطب کرنا. منہا خلقناکم, اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم, اس زمین سے پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم, اسی زمین میں پلٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, نکلے ہو کچھ رہو گے پھر پلٹ جاؤ گے. بھائی کچھ یاد آیا, نکلے ہو زمین سے, کچھ دن رہو گے پھر پلٹ جاؤ گے. سجدہ قعود سجدہ. آواز بلند سلام. سجدہ, توجہ ہے, سجدہ. تمہاری انسانیت یہ ہے کہ سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. سجدہ بھائی دیکھنا, بھائی بہت توجہ ہے. زمین سے نکلے ہو ٹھیک ہے نا, کچھ دن اس دنیا میں رہو گے پھر سجدہ, پھر زمین میں چلے جاؤ گے. تو اب دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے وہ استغفار کا ہے, گناہوں کا نہیں. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. بھائی خدا کی قسم سنو اور میرے اس جملے کو ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. تمہاری جو شرافت ہے نا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تمہیں اللہ نے عزت دی ہے. اعلان کر رہا ہے ہم نے باعث کرامت بنایا انسان کو, آدم کے بیٹے کو ہم نے عزت دی ہے. یہ عزت کی بات کی ہے. بھائی توجہ رکھنا, تم اپنی ساری شرافتیں سر میں رکھتے ہو. بہت توجہ رکھنا, سر تمہارے جسم کا بلند ترین مقام ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے جسم کا بلند ترین مقام ہے سر. اور ساری صلاحیتیں, ابھی عرض کروں گا وہ صلاحیتیں کیا ہیں. ساری صلاحیتیں انسانیت کی اللہ نے تمہارے سر میں رکھ دی. اور سر ہے تمہارے جسم کا بلند ترین مقام. تو اب اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت یہی ہے کہ اپنے بلند ترین کو زمین کی پست ترین پہ رکھ دو. اپنے بلند ترین کو پست ترین زمین پہ رکھ دو. تمہاری آنکھیں تمہارے سر میں, بہت توجہ ہے, تمہاری آنکھیں تمہارے سر میں,
تمہارے کان تمہارے سر میں، تمہاری چکھنے والی زبان تمہارے سر میں، تمہاری سانس لینے والی ناک تمہارے سر میں، کیا کچھ تمہارے سر میں نہیں ہے؟ حافظہ تمہارے سر میں، عقل تمہارے سر میں، تو جتنی بھی انسانیت ہے تمہارے سر میں ہے نا۔ اب انسانیت کی شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ اس سر کو اس کی بارگاہ میں رکھ دو۔ اب کیسے میں یہاں تک آؤں اور تمہیں جملہ نہ کہوں، یہ میری مجبوری ہے، اور اس مجبوری کو آسانی کے ساتھ سمجھ لو۔ بھائی انسان سر میں ہے، باقی تو جانور میں بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ پورا انسان سر میں ہے، باقی چیزیں جانور میں بھی ہیں۔ بھائی بصارت سر میں، سماعت سر میں، نطق سر میں، سننے کی طاقت سر میں، بھائی جو کچھ ہے بولنے کی طاقت سر میں، زبان سنتے ہو سر سے، بولتے ہو سر سے، فیصلے کرتے ہو سر سے، جذبات سر میں۔ بھائی بہت توجہ ہے، اب میں کیسے اٹھنے والے کو بھول جاؤں؟ یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، یا علی میں دھڑ ہوں تو سر ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ مستند روایت ہے، کبھی آنا تو سلسلہ سند بھی سنا دوں گا۔ یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، سمجھدار ہو نا؟ یا علی میں دھڑ ہوں تو سر ہے۔ سن لیا؟ روایت سن لی؟ میں پیغمبر اکرم فرما رہے میں دھڑ ہوں تو سر ہے، تو رسالت پیکر ہے، علی سر ہے، یہی ہے نا۔ اگر دھڑ کو سر سے الگ کر دیا جائے یا علی میں دھڑ ہوں تو سر ہے، بھائی جو سر کو دھڑ سے الگ کر دے اسے انسان نہیں قاتل کہتے ہیں۔ بھائی اسی لیے ہم نے میرا فضل رکھا کہ جہاں محمد رسول اللہ ہوگا وہاں علی ولی اللہ کے ساتھ میں ہوگا۔ خوشنودی آل محمد بآواز بلند سلام۔ بھائی بہت توجہ ہے، بھائی اس روایت کے سلسلے میں جملہ کہوں گا پھر میں آگے جاؤں گا۔ یا علی میں دھڑ ہوں تو سر ہے، ساری توانائیاں انسان کی سر میں ہے۔ میرے محمد نے بتا دیا کہ یا علی تو میرا سر ہے، اب دیکھوں گا تیرے ذریعے، سوچوں گا تیرے ذریعے، بولوں گا تیرے ذریعے، جنت میں بھیجوں گا تیرے ذریعے، جنت میں ڈالوں گا تیرے ذریعے۔ بہت توجہ رہے، اس لیے کہ سلسلہ فکر دراز ہے اور اس سلسلہ فکر کو آج مکمل ہونا ہے تاکہ موضوع ذرا سا آگے بڑھ جائے۔ اچھا بھائی، تو اب یہ جو سر ہے تمہارا، یہی تو ایک پرابلم بھی ہے، ہر ایک کے سر میں خناس ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ یاد رکھنا میرے جملے کو، ہر ایک کے سر میں یہ خناس ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ بھائی بڑائی کا اور تکبر کا عنصر ہر انسان میں ہے، جو دبا لے جائے اپنی بڑائی کو وہ مرد ہے، جو نہ دبا سکے وہ عام انسان ہے۔ تو اب خدا کی قسم اس بات کو سمجھنا، یہ ساری دنیا کی پرابلمز، یہ ساری دنیا کے مسائل، یہ بین الاقوامی ہنگامے یہ کیوں ہیں؟ ہر قوم اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، ہر نسل اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، ہر ملک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو بھائی جب ہر ایک اپنے کو بڑا سمجھے گا تو جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی جھگڑا تو ہوگا۔ تو بھائی اب اگر یہ تصور دے دو کہ کوئی بڑا نہیں صرف اللہ بڑا،
शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुन मिनज़ ज़िल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो, बस कब्बिर हो तकबीरा, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो, और वो जो सबसे बड़ा हो वही लायक है हमदो। ज़हमत दी न मैंने मौजू के ऊपर, सुनते रहो। अब मौजू आगे बढ़ने वाला है, और जब आगे बढ़ रहा है तो तुम मेरे साथ साथ चलना। भाई अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो, कायनात के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये एक मुल्क का दूसरे मुल्क से झगड़ा, एक कौम का दूसरे कौम से झगड़ा, ये सारे एक इंसान का दूसरे इंसान से इख्तिलाफ, ये सारे फसादात इसलिए हैं कि अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहे हो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ा हो हम उसी की हो, जो बड़ा हो हम उसी की हो। भाई तवज्जो रखना, इधर यहीं से मैं आगे जाना चाह रहा हूं। जो बड़ा हो, फिर जो बड़ा हो उसी की हमद होगी। अब मैं क्या करूं कि मेरा अल्लाह है महमूद और मेरा रसूल है मोहम्मद। नारे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब ये दो लफ्ज है ना, महमूद जिसकी तारीफ की जाए, अल्लाह का नाम है, मोहम्मद जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। भाई मैं लुगत अरब को तो डिनाई नहीं कर सकता ना, अरबी जबान के लुगत नवीसों ने जो लिख दिया है वो तो मेरे लिए सनद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमदे अल्लाह के लिए, महमूद जिसकी तारीफ की जाए, और नबी जिसकी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। अच्छा भाई ये लफ्ज़ मोहम्मद जो है, एक रवायत सुनोगे, और मैं अपने सिलसिले सनद से उस रवायत को बयान कर रहा हूं, हवाले आगे मेरे पास देख लेना। पैगंबर अकरम ने ये इरशाद फरमाया कि ये लफ्ज़ मोहम्मद जो है मेरा नाम, ये आसमानों में छुपा हुआ एक राज था। सुनना भाई सुनना, आसमानों में छुपा हुआ ये नाम अल्लाह ने मेरे लिए आसमानों में छुपा कर रखा था। किसने रखा था भाई? अल्लाह ने। और किसके लिए रखा था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, कि ये नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूंगा। अब मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं भाई, बहुत तवज्जो है, कि जब पैगंबर अकरम पैदा हुए तो नाम कहां था? आसमानों में छुपा हुआ था। समझ गए ना, आसमानों में छुपा हुआ नाम है। ये नाम रखा किसने? अबू तालिब ने। साहिबान फहमो, साहिबान फिक्र हो, इस पे जुमला भी हदिया नहीं करूंगा। वो छुपा हुआ नाम आसमानों का ये रखा किसने? तो कितना बालिग नजर वो चचा था कि आसमानों को देख रहा था। भाई अब मुझे इजाजत दो कि मैं भाई अब मेरे दोस्त हैं और जज्बात में जो कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं। खुदा ने कहा आली मदद, भाई अब मेरी निगाह में तो ये वाकया नहीं है,
کہ خدا نے یہ عالی مدد کہا ہو، لیکن خدا نے جو بات کہی تھی وہ میری نگاہ میں بھی ہے اور تمہاری نگاہ میں بھی ہے. کہنے لگا نادے علی رسول میں تو کیا کہوں گا، تم کہو یا علی مدد. بات صحیح ہے نا؟ تائید کرتے ہو؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب نہ معلوم کیا کہنا تھا اور نہ معلوم کیا کہہ رہا ہوں. اب تو آیا ہوں میں مقام محمد تک، تو اب سنتے جاؤ. کچھ آیتیں ذہن میں محفوظ رکھنا، اور اگر حوالے دے دوں حوالے نوٹ کرنا. مقام محمد عربی، پھر لفظ محمد پہ جاؤں گا. مقام محمد عربی بے توجہ ہے. مقام محمد عربی سورہ نساء میں آواز کی 14 سورہ قرآن مجید کا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب تیرے اللہ کی قسم، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں. یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں. آگے کا جملہ ترجمہ کروں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مسلمان جب ہوں گے جب آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ کروائیں، تو اپنے جھگڑوں میں رسول سے فیصلہ کرواؤ جب تو مسلمان ہو. اور اگر خود رسول سے جھگڑ بیٹھے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم فیصلہ کرواؤ میرے حبیب سے، اپنے جھگڑوں کا میرے حبیب سے فیصلہ کرواؤ. ثم کیا کاٹے کی آیت ہے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. دیکھو فیصلہ تو کروا لیا تم نے چونکہ حکم تھا قرآن کا، لیکن دل میں فیصلے کے خلاف کوئی شبہ نہ ہو کہ حدیبیہ میں صلح مکمل فلاں زوجہ کو کیوں زیادہ چاہتا ہے، مجھے کیوں نہیں چاہتا، فلاں کو علم کیوں دے دیا خیبر میں، بھائی مجھے کیوں نہیں دیا. لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. خبردار رسول جو فیصلہ کر دے کوئی شائب توجہ مرحلے پر کوئی دھوکے کا شائبہ نہ ہو، کوئی دھوکے کا شائبہ نہ ہو، اور تمہارے ذہن میں کوئی ایسی نہیں بھائی کوئی شاید شک نہ ہو. یہ شک میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا کہ رسول اگر فیصلہ کر دے تو رسول کے فیصلے میں شک نہ کرنا. بھائی جب رسول کے فیصلے میں شک کرنے کو منع کیا تو رسول کے رسالت میں شک کرنے کو کیسے جائز کر دے گا؟ ٹھیک ہے نا بھائی. سلموا تسلیما یہ بھی کافی نہیں ہے، اپنے سر تسلیم کو میرے محمد کے سامنے خم کر دو. یسلموا تسلیما 3 مقامات پر تسلیم ہے. یسلموا تسلیما قرآن مجید میں، یسلموا تسلیما میرے محمد کے آگے سرنڈر ہو جاؤ. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو، اللہ کی اطاعت کا نام ہے اسلام، محمد کی اطاعت کا نام ہے تسلیم. یہ سورہ نساء. اگر سورہ حجر میں چھوٹا سا ٹکڑا پوری آیت نہیں پڑھوں گا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے وہ لے لو، بہت مشہور آیت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے دے وہ لے لو، جسے روک دے اسے رک جاؤ. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جو دے دے وہ لے لو. یہی تو کہا ہے نا قرآن میں کہ میرا رسول جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. دماغ میں بیٹھ گیا ترجمہ؟ رسول جو دے دے تمہیں لینا واجب ہے. تو رسول اگر دے
تو لے لو، اور کیا اگر رسول مانگے تو مت دو؟ بھائی رسول اگر دے تو لے لو، بھائی اگر مانگے تو وہ بھی تو دے دو، بھائی اگر زندگی میں حاضر رسالت مانگے تو وہ بھی دے دو، اور اگر مرتے میں تو قلم مانگ لے۔ وہ سورہ نساء یاد رکھو گے نا، دو آیتیں ہیں، سورہ نساء، سورہ حشر، اور اب سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن کا، اور شروع کی دو آیتیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ تو کر دوں، پھر کہنا کیا بات ہے۔ سورہ حجرات 49واں سورہ، اس کی پہلی اور دوسری آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب آرام سے سننا، بہت اطمینان سے ہضم کرتے چلے جاؤ ان دو آیات کو، اور اگر تم نے ان کو ہضم کر لیا تو میری آج کی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دیکھو ایمان لانے والوں، اللہ سے اور رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ بھائی اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آیا ہے آپ کے پاس کہ آپ تیز چل کے اسے آگے نکل جائیں؟ حکم خدا سے آگے نہ بڑھنا۔ اور اب رسول کا پروٹوکول، کل بھی میں نے تمہارے سامنے رسول کا پروٹوکول بیان کیا، اور آج بھی بس یہ دو آیتیں سنو، اور اب میں خستگی محسوس کر رہا ہوں، رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اگر جا رہے ہیں پیچھے رہو، کود کے آگے نہ نکل جاؤ۔ تھے ایسے جوشیلے لوگ تھے، سنو سنو سنو، ایسے جوشیلے لوگ تھے۔ میں نے یہ جو جملہ ہے نا، وہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، پیغمبر اکرم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز تمام کر کے مڑے اپنے ساتھیوں کی طرف جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ روایت ہے، فرمانے لگے سووا صفوفکم، دیکھو بھائی اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو، ولا تسبقونی بالرکوع، اور مجھ سے پہلے رکوع میں نہ چلے جایا کرو۔ نیا نیا اسلام تھا، جوش تھا، نیا نیا اسلام تھا، اور جوشیلے مسلمان تھے، رسول سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہوں گے۔ عجیب دو باتیں کہہ دی کہ دیکھو سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر رکھو۔ سن 9 ہجری کا سورہ ہے، سورہ حجرات سن 9 ہجری کا سورہ ہے۔ بھائی بہت توجہ ہے، سن 10 ہجری میں دنیا سے چلے جائیں گے رسول آخر میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسلام مکمل ہو گیا، دین تمام ہو گیا، قرآن بھی تقریباً مکمل ہونے کے نزدیک ہے، اور اب تعلیم اور تربیت مکمل ہو گئی مسلمانوں کی، اور حال یہ ہے کہ صفیں برابر کرنے نصیب نہیں ہوئی۔ میسج پہنچ گیا؟ لا تسبقونی بالرکوع سووا صفوفکم، دیکھو اپنی صفوں کو ٹھیک رکھو، برابر رکھو۔ رسول نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صفیں بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے نمازی کون پہلے چلا گیا، کون بعد میں گیا۔ کیا خیال ہے رسول کی اس نماز کے متعلق؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جماعت کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو رسول کی نماز پہ تو کوئی امتی اعتراض کر نہیں سکتا۔ تو کیا میرا علی ہی بچا تھا کہ انگوٹھی دے دی نماز میں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جوشیلے مسلمان تھے، اور کبھی کبھی رکوع میں پہلے چلے جایا کرتے تھے، آگے بڑھ جایا کرتے تھے، تو
تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار میرے رسول سے آگے مت بڑھنا. توجہ رکھنا. دیکھو قرآن نازل ہوا 23 سال کچھ مہینے کچھ دن، یہی تو ہے نا. تو اور قرآن کا فریضہ کہاں تک ہے؟ قیامت تک. کتاب چھوٹی سی، فریضہ قیامت تک کا. تو قرآن کے پاس فالتو ٹائم تو نہیں ہے نا کہ غیر ضروری باتیں کرے. تو قرآن سپوزیشنز کے اوپر بات نہیں کرتا، قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا، جو ہوا اس پہ بات کرتا ہے. خبردار رسول کے آگے نہ بڑھنا. کوئی بڑا ہوگا نا کوئی بڑا ہوگا، مفروضہ نہیں ہے، کوئی بڑا ہوگا. اور اب آگے کا یا ایھا الذین آمنوا، تم آیت کو ریٹ کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان لانے والوں، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کسی نے کی ہوگی نا. ولا تجہروا لہ بالقول، بہت توجہ ہے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جیسے لوگوں کو پکار لیتے ہو اپنے دوستوں کو، ویسے میرے نبی کو نہ پکارو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. یہ بات پہنچ گئی. اب آخری ٹکڑا آیت کا سن لو. ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون. دیکھو اگر نبی سے آگے بڑھ گئے، اس کی آواز سے آواز بلند کر دی، اس کو ویسے پکار لیا جیسے دوستوں کو پکارتے ہو، تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے سارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. بھائی اگر نبی سے آگے بڑھ گئے، توجہ ہے، تو نمازیں منہ میں پھینک دی جائیں گی. کچھ بات واضح ہوئی. اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو نمازیں باطل ہو جائیں گی. تو اگر کوئی نبی سے آگے بڑھ کے نماز پڑھا بھی لے تو باطل نماز میں ناز کیسا؟ اور ڈھیلی سلوار ہے، سلوار ڈھیلی ہے نہیں بھائی، سلوار ڈھیلی ہے. ظاہر ہے کہ اب مرحلہ گفتگو یہاں سے آگے نہیں جائے گا، لیکن پھر واپس چلو. تھوڑا سا ٹائم تمہارا ابھی میرے پاس ہے، اسے اچھا صرف کر لیں. محمد، اب نبی کے فضل بہت آیتیں ہیں میرے پاس، لیکن اب ان آیتوں پہ روک رہا ہوں بات کو. لفظ محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے، ہے نا. تو کیا رسول اللہ بڑے ہو گئے؟ ایک سوال ہے. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے. حسان ابن ثابت رسول اللہ کے نعت گو ہیں، انہوں نے قصیدہ کہا اور اس میں یہ دونوں لفظ استعمال کیے، فضل العرش محمود وہذا محمد. اللہ محمود ہے، یہ محمد ہے. تو اب یہ سوچنے والی بات تو ہو گئی نا کہ رسول کی تعریف جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد ہے، جس کی کم تعریف کی جائے سمجھانے کے جملہ کر رہا ہوں وہ محمود ہے. اللہ کی کم تعریف اور محمد کی زیادہ تعریف، تو کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہے نا. اگر یہ مصلحت میں واضح کر سکا تو گفتگو اس مرحلے پر رک جائے گی.
تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا بس. سن لو بھائی. محمود کون؟ اللہ. محمد کون؟ میرا نبی. کہو گی بات. دیکھو اگر سب لوگ مل کر 7 سورے ہیں قرآن کے جو الحمد سے شروع ہوئے ہیں، محمود تو ہے، قابل تعریف تو ہے، تو اگر ساری دنیا مل کر بھی، ساری دنیا جو پیدا ہیں، جو پیدا ہو چکے ہیں، جو پیدا ہوں گے، ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی تعریف کرے تو حق کی تعریف ادا نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری دنیا کے لوگ آدم سے لے کے قیامت تک کے مل کے بھی اگر اللہ کی تعریف کریں تو اتنا بڑا ہے کہ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اگر اللہ محمد کی تعریف کر دے، وہ ہے محمود، یہ ہے محمد، اس کی تعریف ساری دنیا نے کی، اس کی تعریف میرے اللہ نے کی. گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. میرا نبی محمد، میرا اللہ محمود. آسا سورہ بنی اسرائیل ان جب آسا رب کا مقام محمودہ. حبیب ایک دن آئے گا جب ہم تجھے مقام محمود پہ بٹھا دیں گے. یہ جب بار بار میں نے محمد اور محمود کی تکرار کی تھی اس آئے مبارکہ کے لیے، ایک دن وہ آئے گا جب ہم تمہیں مقام محمود پہ بٹھا دیں گے. یہ مقام محمود سمجھ میں آیا؟ محمود تو اللہ کو کہتے ہیں. ابھی تمہارے سامنے میں نے ایک شعر بھی پڑھ دیا اور اس کے معنی بھی بتا دیے تمہیں. تو محمود کون ہے؟ اللہ. اور قیامت کا دن مقام محمود پہ کون نظر آیا؟ رسول. یہی تو ہوا، قیامت کا دن مقام محمود پہ رسول نظر آئے. یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے. مقام محمود سمجھ رہے نا؟ کوئی انسان ممکن ہی نہیں ہے. یعنی لفظوں کی سانس ہو گیا ہے، خطابت کا دل بند ہو جائے. کیا بتائیں؟ مقام محمود پہ وہ. اب مجھے معاف کر دینا، میں غیر ضروری جملے استعمال نہیں کیا کرتا. مقام محمود پہ ہے بھائی، توجہ ہے. مقام محمود پہ بیٹھا ہوا ہے قیامت کے دن. مقام محمود پہ ہے تو اس جیسا کوئی نہیں. جب اس جیسا کوئی نہیں تو بے نظیر ہے، اور جب بے نظیر ہے تو بے مثل ہے، اور بے مثل سوائے خدا کے کوئی نہیں. میں نے زحمت دی نا بھائی، مجھے معاف کر دینا، اس جیسا کوئی نہیں. ٹھیک، کوئی نہیں تو بے نظیر ہے، بے نظیر ہے تو بے مثل ہے، اور بے مثل ایک ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں. اب یہ کہاں سے آ گیا جس کا مثل کوئی نہیں؟ تو توحید خطرے میں آ گئی. علی محمد بے مثل ہو جائے گا. اب تو لواء الحمد لے کے اس کے پیچھے کھڑا ہو جا. حجا غریب شہر سوگنائے گفتنی دارت، میں ان غریب شہر چیک ہونے کے خستہ شد. سمجھ گیا بھیا؟ بات واضح نہیں ہوئی؟ اچھا پھر نہ ہو، اب مجھے تو بات مکمل کرنی ہے. تو اب وہ بے نظیر اور بے مثل ہو کے رہ جاتا اگر کوئی اور نہ آتا. علی مقام محمود پہ میرا نبی بیٹھا ہوا ہے. اب تم جاؤ لواء الحمد لے کر، لواء الحمد پرچم رسول کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. لواء الحمد پر میں تقریباً 53 روایتیں دیکھ چکا، اور اب تو وقت نہیں ہے اور ڈھیلی سلواتوں پر میں زیادہ بیان بھی نہیں کیا کرتا.
ڈیلی یہ آپ کل دیکھیں گے بات کو اب یہاں میں مکمل کرنے جا رہا ہوں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ بہت روایتیں میں نے دیکھی، لواء الحمد میرے نبی کی روایات، اچھا صرف میرے گھر کی کتابوں میں نہیں تھے، دوسروں نے بھی ان روایات کو لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ مشرق و مغرب اس کے سائے میں آ جائیں گے، اتنا بڑا ہوگا، لمبائی چوڑائی پیغمبر اکرم نے بیان کی ہے۔ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں۔ اگر پوری دنیا کی امتیں بھوک میں ہوگی، لیکن میری امت رسول فرماتے ہیں اس لواء الحمد کے سائے میں ہوگی۔ گھبرا گئے لوگ لواء الحمد کی فضیلتیں سن کر، تو کہنے لگے یا رسول اللہ من یحمل، یہ اتنی بڑی جو چیز بتا رہے ہیں آپ، اتنا بڑا پرچم، اتنا بڑا علم، یہ اسے قیامت میں اٹھائے گا کون؟ فرمانے لگے وہی اٹھائے گا جس سے خیبر میں اٹھایا تھا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب ظاہر ہے کہ مجھے چند دقیقے، مختصر ترین دقیقے مسائل میں بھی لینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اب میں ربط مسائل کے لیے کیا کچھ تلاش کروں؟ نہیں، جو صفت میرے نبی کی بقدر ذرف وہ صفت علی کی، اور جو صفت علی کی بقدر ذرف وہی صفت حسن ابن علی کی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ بھائی پیغمبر نے کہا نا علی منی وانا من ہو، یہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اچھا حسن منی وانا من ہو ترمذی وغیرہ میں روایت مل جائیں گی، حسین منی وانا من حسین تو بے تحاشا مشہور روایت ہے۔ تو یہ مقام منیت ہے، اور اگر مجھے یاد رہ گیا تو کل میں مقام منیت پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ لیکن اب حسن المنی وانا من حسن جب آ جائے تو پھر کیا شہزادہ قاتل تک جانے کے لیے کسی ربط مسائل کی ضرورت ہے؟ تمہاری سزائے بلند ہو گئی، مہدی برآمد ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ماؤں کو ارمان ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کی شادی کریں گے۔ تمہارے نصیب اچھے ہیں کہ تم ماں کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو۔ دو جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ حسن مشتبہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو فرمایا کہ ام فروا ذرا میرے بچے کو تو لاؤ۔ جناب ام فروا نے قاسم کو امام حسن کے سینے پہ لٹا دیا، مقتل۔ امام نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر دیر تک اس بچے کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور کہا کہ ام فروا یہ تعویذ اس بچے کے گلے میں ڈال دو یا بازو پہ باندھ دو۔ اور ام فروا دیکھو اس بچے کی بھی حفاظت کرنا، اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، اور ایک دن وہ آئے گا جب یہ بچہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اس سے کہہ دینا کہ اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لے، اس میں اس کی پریشانی کا حل ہوگا۔ عاشور کا دن آیا، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، بنی ہاشم کے لوگ جانے لگے،
اولاد عقیل گئی، اولاد مسلم گئی، عباس کے بھائی گئے اور محمد گئے۔ مقتل یہ لکھتا ہے کہ جب بھی بنی ہاشم کا کوئی جوان جہاد کے لیے جاتا تھا تو یہ بچہ قاسم حسین کے پاس آ کے کہتا تھا چچا جان مجھے بھی اجازت ہے؟ حسین قاسم کو غور سے دیکھتے تھے، جواب کچھ نہیں دیتے تھے۔ ایک مقتل نے تو یہ بھی لکھا کہ جب حسین ابن علی نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بچہ ہے 13 برس کا بچہ، جواب نہ دیا تو بچہ دو زانو بیٹھ گیا، پہلے حسین کے دونوں ہاتھ چومے پھر حسین کا پاؤں چومنا شروع کیا۔ جعل یقبل یدیہ ورجلیہ الفاظ ہیں۔ حسین نے بھتیجے کو پیار کیا، اجازت پھر بھی نہیں دی۔ دیکھو بھائی ابھی امام بارگاہ سمرہ میں یہ عرض کر کے آ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی پریشانی کا وقت ہو اور آپ کو اس پریشانی کا حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اگر کوئی بڑا پوچھ لے تو آپ پھٹ جائیں گے اور اس کے سامنے رونا شروع کر دیں گے۔ بڑا اگر شفقت سے پوچھ لے کہ کیا ہوا تو آدمی پھٹ جاتا ہے نا۔ اتنی کیفیتیں گزر گئی، حسین نے قاسم کو اجازت نہیں دی۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، چہرہ سرخ ہے، کنپٹی سرخ ہے۔ آیا اپنے خیمے میں، جناب ام فروا نے صورت دیکھی، کہا قاسم پریشان کیوں ہو؟ ماں نے پوچھا ہے نا، اب قاسم برداشت نہ کر سکا، ہچکیوں سے رونے لگا۔ کہا بیٹے کیا ہو گیا؟ کہا چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے۔ چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہا اچھا بیٹے اتنی سی بات پہ رو رہا ہے، چل میں تجھے اجازت دلواؤں گی۔ جناب ام فروا نے برقع اوڑھا، بہت آرام سے سن لو دو جملے۔ جناب ام فروا نے برقع اوڑھا اور قاسم کا ہاتھ تھام کر اپنے خیمے سے باہر آئی۔ حسین ابن علی اپنے خیمے کے سامنے کرسی پہ تشریف فرما تھے، ابو الفضل عباس بازو میں کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حسین کی نگاہ پڑی کہ کوئی سیاہ پوش بیوی دور سے آ رہی ہے، کہنے لگے عباس یہ تمہاری زندگی میں کوئی بیوی باہر کیسے آ گئی؟ جا کے دیکھو عباس دوڑ کے گئے، دوڑ کے آئے، کہا مولا بھابھی آ رہی ہے بیوہ حسن۔ حسین ابن علی گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ ام فروا آئی اور کہا حسین میں تمہارے مرحوم بھائی کی نشانی ہوں نا؟ کہا میں نے زندگی میں کوئی بات تم سے مانگی، کوئی چیز؟ کہا کہ نہیں آپ نے نہیں مانگی۔ کہا آج مانگ رہی ہوں، میرے بیٹے کو رن کی اجازت دے دو۔ آج میں کچھ مانگ رہی ہوں، میرے بیٹے کو رن کی اجازت دے دو۔ بڑی بھاول ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، اقرار بھی نہیں کر سکتے۔ حسین سر کو جھکائے ہوئے کھڑے رہے کچھ دیر، اور اس کے بعد عباس سے کہا بھاوش کو خیمے میں پہنچاؤ۔ اجازت نہیں ملی، بچہ بھی مایوس، ماں بھی مایوس۔ اتنے میں ماں نے کہا قاسم تمہارا باپ مرتے وقت ایک تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا جب کوئی پریشانی آئے تو قاسم سے کہنا کہ اس خط کو کھول کے پڑھ لے، تو بیٹے یہی تو وقت سے پڑھنے گا۔ بچہ خوش ہوا، اس نے وہ تعویذ کھولا، خط نکالا، یہ خط ہے حسن ابن علی کی طرف سے اپنے بیٹے قاسم کے نام، کہ قاسم ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی۔
ایک وہ وقت آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہوگی، تو قاسم تمہارا چچا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، تم میرے بیٹے ہو، اپنی جان کو فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قربان کر دینا۔ بس کہا چہرہ گلزار ہو گیا، خوش ہو گیا بچہ، دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا، کہا چچا اب تو آپ اجازت دیں گے، یہ میرے بابا کا خط پڑھ لے۔ اب تو آپ اجازت دیں گے نا کہ میرے بابا کا خط پڑھنے۔ حسین نے بچے کو سینے سے لگا دیا، کہا قاسم تو میرے ایمان کی تحریر میں ہے۔ جا قاسم، میں نے تجھے اجازت دی۔ سینے سے لگانے کے بعد چچا اور بھتیجے نے اتنا گریہ کیا، فبکیا حتی غشی علیہما، دونوں غش کھا کے گر پڑے۔ جب کوئی غش ہو جائے تو پانی کے چھینٹے دیتے ہیں نا، پانی نہیں تھا۔ حسین کو بھی غش سے افاقہ ہوا، قاسم کو بھی غش سے افاقہ ہوا، شہزادی زینب کے آنسوؤں سے۔ تم رو چکے، آخری جملہ سنو۔ اجازت ملی، اتنا چھوٹا تھا بچہ کہ گھوڑے کی رکابیں اس کے قد کے مطابق نہیں تھی، رکابیں کاٹ دی گئی۔ اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور تحت الحنک دونوں طرف ڈال دیا جیسا مردوں کو ڈالا جاتا ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ تھا، قمیص پھاڑ دی، قمیص کا گریبان پھاڑ دیا جیسے مردوں کا گریبان کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا چھوٹا تھا کہ جنگ میں لوگ سر پہ لوہے کی ٹوپی رکھتے تھے جس کا نام تھا خود، اور جسم پر لوہے کا لباس پہنتے تھے جس کا نام تھا زرہ۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے سر کے مطابق کوئی خود نہیں تھا، اس کے جسم کے مطابق کوئی زرہ نہیں تھی۔ حسین نے اسے اٹھایا، اچھا خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا، بچہ ہے نا، حسین نے اٹھایا، گھوڑے پہ اٹھایا۔ فنظرا نظرۃ آئس منہ، ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک حسین نے قاسم کو دیکھا اور کافی امان اللہ۔ تم رو چکے، تقریر تمام ہو گئی، فی امان اللہ قاسم۔ قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں آیا، براہ راست پیسر سعد کے خیمے پہ حملہ کیا۔ پیسر سعد نے باہر نکل کر دیکھا یہ کس کا بچہ آ گیا، پہچانا، کہا ہے یہ حسن کا بیٹا ہے۔ اکیلے جنگ کرو گے تو ہر ایک مارا جائے گا، مل کر حملہ کرو۔ وہ بچہ جس کے سر پہ خود نہ ہو، جس کے جسم پہ زرہ نہ ہو، تلواروں میں گر گیا۔ جب تلواریں پڑنے لگی تو آواز دیتا تھا واہ اماں اور نکلی، واہ اماں اور نکلی، تلواروں میں گھرا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کسی ظالم نے چھت پر گولی مارا۔ بچہ گھوڑے سے زمین پہ آیا، آواز دی چچا میری مدد کو آؤ۔ جیسے ہی قاسم کی آواز بدل ہوئی، عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا، دونوں نے تلواریں پھینکی اور مل کر فوج یزید پہ حملہ کیا۔ جب دونوں بہادروں نے حملہ کیا تو فوجیں بھاگی، قاسم کا لاشا درمیان آ گیا۔ جب ٹاپیں پڑتی تھی آواز دیتا تھا، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے میں نے۔ رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے میری۔ آج کے دن کی میں جاؤں واری، میرے قاسم کی آتی ہے میری۔ یہ سنا کر والے ابا کو لگی تسلیم کرنے خدا کو، پھر کہا یوں
ہر ایک اقربا کو، پھر کہا یوں ہر ایک اقربا کو، میرے قاسم کی آتی ہے میری، رن میں بیوہ اصل کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے میری، فرش بچھوا کے میری سوارو، میرے نوشاہ پر پھولوار، فرش بچھوا کے میری سوارو، میرے نوشاہ پر پھولوارو، سیج سے آ کے بیڑی اتارو، سیج سے آ کے بیڑی اتارو، میرے قاسم کی آتی ہے میری، رن میں بیوہ اصل کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے میری، ایک سلسلے میں بچھاؤ، چوکیلے اس کے نیچے بچھاؤ، ایک سلسلے میں بچھاؤ، چوکیلے اس کے نیچے بچھاؤ، گھر میں سنگل کے چاپے لگاؤ، میرے قاسم کی آتی ہے میری، رن میں بیوہ اصل کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے میری، سوتے کیوں جگاؤ، شادیان شتابی بجاؤ، پرد خیمے کے جلدی اٹھاؤ، پرد خیمے کے جلدی اٹھاؤ، میرے قاسم کی آتی ہے میری، رن میں بیوہ اصل کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے میری، میں پیغمبر کے پیالے بھروں گی، شمع مجھ کے کشا کے دھروں گی، میں شمع مجھ کے کشا کے دھروں گی، بی بی زہرا کی سینت کروں گی، بی بی زہرا کی سینت